بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور قسم ہے جان کی جس نے اس کو ٹھیک بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس کو الہام کر دیا نیکی اور بدی کا۔ قد افلح من زکاہا، البتہ تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کی اصلاح کی، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ وقد خاب من دساہا، اور نامراد اور غارت ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کی اصلاح کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ ایک نفس امارہ ہوتا ہے جو برائی کی طرف انسان کو بلاتا ہے، اس نفس امارہ پر بہت ریاضتیں اور مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، محنتیں کرنی پڑتی ہیں، جب جا کر وہ نفس لوامہ بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب 29ویں پارے میں جا کر اس کا تذکرہ کیا ہے، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ تمہارا نفس ایسا نفس بن جائے کہ اگر آپ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں تو آپ کا نفس آپ کو اندر سے روکنا چاہے کہ یار غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ کو اس طرح آپ کا نفس ملامت کرنے لگے تب بھی خیر کی بات ہے کہ چلو احساس تو باقی، لیکن جب آپ کا نفس جب نفس لوامہ بن جائے تو اس پر ذرا اور محنت کریں۔ تو دیکھو، نفس امارہ سے لوامہ بنانے میں ایک سفر طے کرنا پڑتا ہے، 13ویں سے 29ویں تک آنا پڑتا ہے، لیکن جب لوامہ بن جاتا ہے تو پھر مطمئنہ بنتے دیر نہیں لگتی۔ پھر وہ اس کو 30ویں میں لے آئے اور کہہ دیا یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو نفس مطمئنہ جو ہے یہ اللہ کا پسندیدہ نفس ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی نفس مطمئنہ کو مخاطب کر کے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف خوشی بخوش۔ فادخلی فی جنتی وادخلی فی عبادی، ایسا کہو، وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وہاں بھی یہ کہا جائے گا پہلے میرے نیک بندوں سے ملو، اس کے بعد داخلہ لو جنت میں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اہل اللہ کے ساتھ وابستہ رہیں، ان سے قریب رہیں، یا ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جنہوں نے بڑوں کے پاس رہ کر کچھ سیکھا ہے، بڑوں سے فائدہ اٹھایا۔ ایسے لوگ جنہوں نے بڑوں کی صحبتیں اٹھائی ہیں، ان کے پاس بیٹھنا بھی اچھائیوں سے خالی نہیں ہے، رفتہ رفتہ وہ دل پر بڑے مؤثر ہوتے ہیں۔ بہرحال تو جگر صاحب کی تو حالت بدل دی تھی حضرت تھانوی نے، تو اسی طرح ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے صاحب قلم اور مورخ عالم حضرت مولانا سلیمان ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ بھی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آیا کرتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ حضرت تھانوی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت تھانوی کو کہہ رہے کہ حضرت اب جی چاہتا ہے کہ زندگی میں کوئی اپنا مرشد اور رہبر بنا، جی چاہتا ہے کہ آپ سے تعلق قائم کر کے اپنی اصلاح کرا لوں۔ حضرت تھانوی نے کہا کہ ارے آپ کو کیا ضرورت، دنیا آپ سے متاثر ہے، اللہ نے آپ کے قلم میں وہ تاثیر رکھی ہے، آپ کو ان سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے، آپ کی اصلاح ہوئی ہے، یعنی حضرت ضرورت محسوس ہوتی، مجھے بیعت فرما لیجئے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بیعت کے کلمات کہلوائے۔ اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، بیعت ہونے میں بہت ڈر لگتا ہے، یار پابند تھے دو پڑے۔ کوئی مسلمان تو جس دن سے پیدا ہوا ہے وہ کلمہ گو ہے، وہ اللہ کا پابند ہے، کوئی کرتا ہے پابندی؟ اللہ نے کن کن چیزوں سے روکا ہے؟ ہر وہ چیز ہم کرتے ہیں جس سے ہم کو روکا گیا ہے، اور ہر اس چیز سے ہم لوگ غافل ہیں جس کو کرنے کو کہا گیا۔ بیعت ہونا، اس سے لوگ ڈرتے ہیں،
چلو بھائی بیعت نہیں ہونا ہے تو نہ ہو، لیکن یاد رکھنا بیعت ہونا صرف سنت ہے اور اصلاح کروانا یہ فرض ہے. بغیر اصلاح کے گئے تو مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہو جائے. اس لیے آپ کو بیعت نہ ہونا ہو تو نہ ہو، لیکن کسی صاحب دل آدمی سے مشورے لیتے رہے، اپنے دل کی حالت اس کے سامنے بیان کرتے رہے، اپنی کیفیت بتلاتے رہیں، اور وہ جو مفید مشورے دیں گے اس پر عمل کرتے جائیں، انشاءاللہ دل کی دنیا بدلے گی. بہرحال حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا آپ کو کیا ضرورت تھی. یہ باتیں چل رہی تھی، خواجہ صاحب ذرا دور بیٹھے ہوئے تھے. خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت بے تکلف کی تھی، تو ان دو کی باتیں ہوتی تھی تو ان کا منشا یہ ہوتا تھا کہ ادھر کیا باتیں چل رہی. اب کو یہ نہ سمجھے کہ یہ تو تجسس ہے کہ بھئی دو آدمی کیا باتیں کریں، اس میں آپ کو پریشانی کیا ہو رہی، اور آپ کو یہ جاننے کی ایسی کیا ضرورت ہے کہ بے چینی ہو رہی. حضرت خواجہ صاحب کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ حضرت تھانوی کا ہر لفظ قابل قدر ہوتا تھا. اب ان کو بے چینی ہوتی تھی کہ کیا باتیں ہوتی ہوگی اور حضرت کس کام کی باتیں بتلاؤں، وہ باتیں مجھے بھی معلوم ہونی چاہیے اگر اصلاح کے لائن کی. یہی منشا ہوتا تھا خواجہ صاحب کا. بہرحال تو حضرت مولانا سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت کر لیا. بیعت کرنے کے بعد حضرت مولانا سلیمان ندوی نے پوچھا حضرت کیا کرنا پڑتا. تو حضرت تھانوی نے دبی آواز میں کہا اپنے آپ کو مٹانا پڑتا. میں کچھ ہوں آو تمہارو بھرائی جائسن تو کئی قدر نکر تو نہیں بھائی. خدا تعالیٰ بڑائی سے بچائیں، تکبر سے بچائیں. کچھ نہیں ہے ہماری حیثیت کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ستاری کا معاملہ فرمایا ہے بھائی ہم سب پر. اور نہ بنی اسرائیل میں اگر کوئی شخص راتوں کو کوئی گناہ کرتا تھا صبح اس کی چوکھٹ پر لکھ کر آ جاتا فلاں صاحب نے یہ کانڈ کیا ہے، ایسا لکھ کے آ جاتا تھا. یہ تو اس امت پر اللہ نے ستاری کا معاملہ فرمایا ہے کہ سب ڈھکے چھپے ہیں. میں تو کبھی کہا کرتا ہوں کہ ہم کیسے ہیں اگر کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ تو جانتے ہیں، لیکن اگر ہمارے ارد گرد بیٹھنے گھومنے والے بھی نہیں جانتے کہ ہم کیسے ہیں تو ہم تو جانتے ہیں نا بھائی کہ ہم کیسے ہیں. اگر ہم کو ہماری اصلیت بتلا دی جائے تو قسم بخدا ہم خود کو بھی پسند نہیں کریں، ہم اپنے آپ کو بھی پسند نہیں کریں. ہم اتنے برے لوگ ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ستاری کا معاملہ کیا. خیر اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہم سب کے ساتھ ستاری کا معاملہ فرما دیں. زہے قسمت. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مٹانا پڑتا ہے. بس اتنی بات سننی تھی کہ حضرت مولانا سلیمان ندوی صاحب بہت رونا شروع ہو. تو حضرت خواجہ صاحب کی بے چینی اور بڑھ گئی کہ بھائی ایسی کیا باتیں ہو رہی. انہوں نے تو بہت رونا شروع کر دیا. تو خواجہ صاحب آئے اور کیا باتیں ہو رہی تھی حضرت، کچھ کام کی ہو تو بتلا دو. کہ کچھ نہیں بیٹے، بس وہ تو انہوں نے اصلاحی تعلق قائم کیا. تو لیکن وہ روتے کیوں تھے کہ انہوں نے مجھ کو پوچھا تھا کیا کرنا پڑتا ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ مٹانا پڑتا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ وہ مٹ گیا. وہ مٹ گیا. جب اللہ والوں کے ہاتھوں میں جب ہاتھ جاتا ہے تو یقیناً دل کی دنیا بدلتی. یہ الگ سی بات ہے کہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ نہیں ہے اور یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، البتہ تحقیق کے کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کی اصلاح کی. وقد خاب من دساہا، اور نامراد اور ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا. کذبت ثمود بطغواہا. اللہ تعالیٰ اب ایسے لوگوں کی ایک مثال بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ دیکھو جن لوگوں نے پھر اپنی اصلاح نہیں کی اور اس کا دل باغی بن گیا اور وہ لوگ اللہ کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں، کھلی بغاوت کرتے ہیں،
تو پھر ہم بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قوم سمود کی مثال بیان فرماتے ہیں، اور یہ مثالیں جو ہیں بھائی عبرت ہی کے لیے بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها، جھٹلایا قوم سمود نے اپنے زمانے کے نبی سیدنا صالح علیہ السلام کو اپنی سرکشی، طغیانی اور بے باکی کی وجہ سے۔ وہ کتابوں میں اس واقعے کو اتنا بڑا بیان کیا ہے، اور واقعتاً اتنا دلچسپ واقعہ ہے کہ اس پر اگر بولنا شروع کریں گے تو قسم سے 3 دن تک چلے گا۔ لیکن قرآن میں 8-10 جگہوں پر قوم سمود کا تذکرہ ہے، کبھی موقع آئے گا تو وہاں کہیں کھل کر بولیں گے۔ ابھی میں صرف آپ کو موٹی موٹی باتوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ سمود جو ہے وہ ایک شخص کا نام تھا، سمود ابن عامر ابن ارم ابن سام ابن نوح۔ اس ایک شخص کی وجہ سے پورے قوم کا نام قوم سمود ہوا۔ بڑا آدمی تھا، بڑا علم رکھتا تھا۔ یہ قوم عاد کے 250 سال بعد یہ قوم پیدا ہوئی، اسی لیے قوم سمود کو دوسرا نام عاد ثانیہ بھی کہا گیا۔ یہ دوسری عاد ہے، قوم عاد ہے۔ بہرحال بڑی طاقتور قوم تھی۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، پہاڑوں میں اپنے کاریگری سے، اپنے دماغ سے بڑے عالیشان محلات تعمیر کیے، اور یہ جو ہے مقام ہجر اور شام کے علاقے کے درمیان، اور تبوک بھی ادھر ہے، تقریباً یہ حرمین سے 1000 یا 1500 میل دوری پر ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے 1700 قصبات تھے، بڑے بڑے شہر تھے ان کے، بڑی ضدی قوم تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، قوم ماننے کو تیار نہیں تھی۔ سمجھ رہے، میں آپ کو بہت شارٹ میں واقعہ سمجھا رہا ہوں، اس لیے میں بہت تول کے بولتا ہوں۔ صالح علیہ السلام نے بھی قوم کو وہی دعوت دی جو تقریباً ہر نبی کی مشترکہ دعوت ہوتی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا دوسرے کو اپنا پرستی اور معبود نہ مانو۔ جب بھی انبیاء علیہ السلام کو تسلیم کیا ہے تو وہ زمانے کے غرباء، یتاما و مساکین نے تسلیم کیا۔ مالداروں نے، عہدیداروں نے اتنا جلدی قبول نہیں کیا ہے کیونکہ ان کی سرداری زوال میں جاتی، خطا ہوتا تھا۔ خیر، صالح علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا، قوم نہیں مانی، غیر اللہ اور غیروں کی پرستش کرتی رہی۔ ایک مرتبہ ان لوگوں نے جو ہے ایک میلہ تھا ان کا، وہاں شرط قائم کر دی، چلو تم اپنے معبود کے، ہم اپنے معبود کے ساتھ آئیں گے، تم بھی وہاں آنا، دیکھتے ہیں دونوں میں سے کس کے معبود سچے ہیں۔ ٹھیک ہے، صالح علیہ السلام اس پر مان گئے اور اس میلے میں جمع ہوئے۔ وہاں ایک قدار نامی شخص تھا، قوم کا، اپنے آپ کو بڑا عاقل اور بڑا سمجھ رہا تھا۔ وہاں بیٹھ میلے میں جمع ہوئے اور ان لوگوں نے اپنے اپنے معبودوں سے درخواستیں کی، لیکن ضعف الطالب والمطلوب، کچھ ہوگا تو کچھ کریں گے نا، بھائی۔ انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کی آگ بھڑکائی جو جائے گی، اس میں انسانوں اور پتھروں کو ڈالا جائے گا، تو بھائی انسان تو سمجھ میں آتا ہے
کہ اس نے کفر و شرک کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، گناہوں کے کام کیے ہیں تو یہ جائے گا۔ لیکن بھائی یہ پتھر کیوں جائیں گے، یہ کنکر شنکر کیوں جائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب وہ دیکھ لیں کہ اپنا معبود اندر دائے تو وہ کہاں سے اپنے کو بچائیں گے، اس لیے ان کو بھی ڈالا جائے گا، مورتیوں کو بھی۔ بہرحال ان کے معبودوں سے کچھ نہ ہوگا۔ تو ان لوگوں نے کہا بولو اب کیا کرنا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا صالح علیہ السلام کو کہ یہ جو ایک ٹیلا دکھتا ہے پہاڑی، اس ٹیلے کو جو ہے اللہ سے درخواست، تمہارے معبود سے اور تمہارے اللہ سے درخواست کرو کہ اس میں سے ایک اونٹنی نکالیں جو ایک دم سفید ہو اور پیشانی سیاہ اور 10 مہینے کی پوری گھابن ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسی درخواست کی۔ صالح علیہ السلام نے فوراً اپنے رفقا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نیت سے کٹات باندھ۔ اس سے ایک مسئلہ بھائی صاف طور پر واضح ہو گیا کہ مسئلہ چاہے بظاہر کتنا مشکل نظر آتا ہو، ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ جیسے صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام کیا، رفقا اس پر آمین کہتے گئے۔ معلوم ہوا کہ ہم تدبیر تو اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ الگ سی بات ہے کہ اللہ اس پر قادر ہے، لیکن یہ دنیا چونکہ اسباب کے ماتحت چلی، ہمیں تدبیریں بھی اختیار کرنی چاہیے، تقدیر کا فیصلہ ہوگا۔ بہرحال صالح علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کنڈیشن کیا کہ اگر آپ کہیں تو میں نکلواتا ہوں اللہ سے۔ پھر تو لوگوں نے کہا ہم مان لیں گے آپ کے بات کو، آپ سچے نبی ہم مان لیں گے۔ بہرحال صالح علیہ السلام نے دعا کی، دیکھتے ہی دیکھتے اس ٹیلے میں لرزہ طاری اور وہ پھٹا، اور اتنی خوبصورت جیسا ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا، وہ پہاڑی میں سے اونٹنی باہر آئی، سیاہ پیشانی والی، اور 10 مہینے کی گھاون آئی۔ دیکھتے دیکھتے اس نے بچے کو بھی جنم دیا۔ اتنا دیکھ کر 6 لاکھ لوگوں نے تو اسی مجلس میں اسلام و ایمان کو قبول کر لیا۔ باقی لوگ اپنی ضد، حد درمی، تکبر اور بڑائی کی وجہ سے ان باتوں کا انکار کرتے رہے، دلیل آ جانے کے بعد بھی نہیں مانا، حجت تام ہو گئی، اب اللہ کی پکڑ لازم ہو گیا۔ بہرحال وہ اونٹنی جو ہے وہ بڑی باروک، باروک سمجھتے ہیں نا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنا رعب ڈال دیا تھا۔ لوگ اس کو دیکھتے تھے نا تو اس کے جانور، دوسروں کے جانور جب اس اونٹنی کو دیکھتے تھے تو ڈرتے تھے، یعنی پانی نہیں پیتے تھے، کھانے نہیں کھاتے تھے، بھاگ جاتے تھے۔ تو مل کر یہ بات طے ہوئی کہ چلو بھائی ایک دن تمہارے جانور پانی پیے گے، ایک دن ہمارا جانور پانی پیے گا۔ جس دن میری اونٹنی پانی پیے، صالح علیہ السلام نے تمہارا کوئی جانور نہیں آنا چاہیے، اور جس دن تمہاری جانور پئیں گے میری اونٹنی نہیں آئے۔ یہ سلسلہ کنڈیشن طے ہوا۔ لیکن اس قوم میں انیزہ نام کے خاتون تھی جو بڑی خوبصورت تھی، اس کے پاس بہت جانور تھے، تو اس سے شرط برداشت نہ ہوئی، اور اس نے شرط رکھ دی کہ جو اس اونٹنی کو مار دے گا نا تو میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں۔ بالار کدار نامی شخص نے یہ ہمت کی اور ایک جگہ چھپ کر بیٹھے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی وہاں سے گزر رہی تھی اور کمبخت نے کونچے کاٹ دی۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاھا، صالح علیہ السلام نے ان کو روکا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرنا۔ اب جب تم نے طلب کیا تھا تو اللہ نے اس کو پیدا کی، اور اللہ کے رحمت سے بات بعید بھی رہی تھی بھائی۔ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر دی، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو اس کے لیے اونٹنی کو پہاڑ سے نکالنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَّرُوهَا، انہوں نے صالح علیہ السلام کو بھی جھوٹ لایا اور اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ نے معاملہ سارا ان پر الٹا کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ جب قوموں کو الٹاتے ہیں نا
تو ولا یخاف عقباہا، انجام سے ڈرا نہیں کرتے، وہ فکر نہیں ہوتی کہ کیا ہوگا، کچھ نہیں، وہ مالک ہے، اس کو یقین ہے کہ اس کے اوپر کوئی طاقت نہیں، کون کچھ کر سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس پورے قوم سمود کو اس ایک آدمی کی بدبختی کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی جب نفس بگڑتا ہے، وہ خرابیوں پر چلا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں اور بغاوت کا، حق کا انکار کرتا ہے، حق کو تسلیم نہیں کرتا ہے، وہ گندگی کی طرف آلود ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کرنا چاہے۔ بہرحال اس صورت کا مرکزی درس یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنا تزکیہ کیا ہے، اپنی اصلاح کی ہے اور اپنے اصلاح کی طرف فکر کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کامیابی دی ہے۔ قد افلح من زکاہا، اور وہی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اور جن لوگوں نے اپنے نفوس کی اصلاح نہیں کی اور اس سے گندگیوں کو صاف نہیں کیا ہے، وقد خاب من دساہا، تو یاد رکھنا سب کچھ حاصل کرنے کے بعد اس سے زیادہ بدبخت اور کم نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے دل کی اور باطن کی گندی بیماریوں کی طرف ہم سب کو متوجہ فرمائیں، اور اس کی اصلاح کی فکریں اور کوششیں کرنی چاہیے۔ بھائی اس وقت جو ہے بہت سارے اللہ والے جو ہیں جگہ جگہ اپنی خانقاہیں لے کر بیٹھے ہیں، اور امت کے دلوں کی گندگیاں وہ لوگ اپنی توجہات سے، اوراد و وظائف سے، ذکر اللہ سے جو ہے چونکہ صاف کرتے ہیں۔ آخری اشروں میں اہل اللہ کے پاس جانا چاہیے، ان کے ساتھ ان کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ ان کی صحبتیں اٹھائے بغیر دلوں کی اصلاح نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صالحین کی صحبت نصیب فرمائے، برے لوگوں کی بری صحبت سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔